آیت نمبر 77 ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو فروخت کرتے ہیں حقیر سی قیمت پر، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کریں گے، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ان کی طرف نگاہ کریں گے قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ بقرہ میں اور سورہ ال عمران میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اور اہل نصارہ کی بہت ساری خامیوں اور جرائم کا ذکر کیا اور ان پہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا، مگر یہ آیت مبارکہ اس طرح سے بہت مختلف ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ایک جرم پر 5 سزائیں یا 5 عذاب سنا رہے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کسی آیت مبارکہ میں کسی ایک خاص جرم کو بیان کیا جاتا ہے اور پھر اس آیت کے آخر میں جو ہے اس کے متعلق جو ہے اس عذاب کا ذکر کر دیا جاتا ہے جو کہ اس جرم کے مناسب ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جرم ایک ہے اور سزائیں جو ہیں وہ 5 بیان کی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شدید نوعیت کا جرم ہے۔ اور پھر وہ جرم کون سا ہے؟ وہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو بیچ دیتے ہیں۔ اب یہ عہد کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں جو پہلا قول بیان کیا جاتا ہے کہ یہ وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے لیا تھا، الست بربکم کا عہد، اور پھر تمام روحوں نے بھی آگے سے اقرار کیا تھا کہ ہم واقعی اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو گویا کہ یہ وہ عہد مراد ہے۔ اور پھر یہ عہد جو ہے ہر انسان کے اندر فیڈ ہوا ہے، اس کی روح کی صورت میں اس کے اندر یہ عہد جو ہے وہ موجود ہے۔ اور میں کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ روح ہمارے جسموں کے اندر آتی ہے تو روح کی تو کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، اس کا بچپن جوانی نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی خاص سمت یا کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے، وہ سب کے اندر ایک ہی انداز سے ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ہر انسان کے اندر ایک ایسا نظام قدرتی طور پہ فٹ کر دیا گیا ہے کہ جس سے وہ اپنے رب کو پہچاننے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ لہٰذا اس عہد کو عالم بالا میں کرنے کے بعد جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے اندر کی روح کی آواز کو، اپنے اندر کی آواز کو جو ہے وہ نہیں سنتا یا اس کی تصدیق نہیں کرتا، تو یہ پہلا عہد ہے جو کہ انسان توڑتا ہے۔ دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے عہد کا کہ اس سے مراد وحی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے ہیں زمین پہ تو اس میں بہت سارے اللہ تعالیٰ ہم سے وعدے لیتے ہیں کہ یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے ہیں، جن کو احکام بھی کہا جا سکتا ہے، فرائض بھی کہا جا سکتا ہے، اوامر بھی کہا جا سکتا ہے، لہذا یہ سب جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد ہوتے ہیں۔ تیسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس عہد سے مراد بنی اسرائیل سے لیا جانے والا عہد ہے کہ تم لوگوں نے نبیوں کی تصدیق کرنی ہے، ان کی باتوں کو ماننا ہے اور انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اس کے بالکل برعکس کیا۔ اور ایک چوتھا قول اس عہد کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سے مراد وہ تمام عہد ہیں جو ایک انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، اب وہ چاہے تجارت کے ساتھ ہیں، کاروبار کے ساتھ ہیں، تعلقات کے ساتھ ہیں، معاملات کے ساتھ ہیں، چاہے وہ اداروں کے ساتھ ہیں یا انسانوں کے ساتھ ہیں، وہ تمام عہد جو انسان کرتا ہے وہ سب اس میں شامل ہیں۔ پھر آیت میں ثمناً قلیل جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور ثمناً قلیل کیوں کہا گیا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا عہد ہے اور دوسری طرف انسان کا وہ نفع ہے جو وہ دنیا میں کماتا ہے، لہٰذا انسان نے جو کچھ بھی کمایا ہوگا، جتنا بھی کمایا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کے سامنے بہت تھوڑی قیمت اور بہت تھوڑی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں اولئک کا لفظ آتا ہے جو کہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے، اور دور کا اشارہ یہاں پہ کیوں استعمال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اپنی دوری کا جو اظہار فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پہلی سزا ان کو یہ سنائی جا رہی ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی خلاق نہیں ہوگا۔ خلاق کا لفظ خلقہ سے ہے اور اسی سے لفظ خالق، مخلوق، اخلاق، تخلیق، یہ سب الفاظ جو ہیں وہ اسی خاندان کے ہیں۔ پھر عربی زبان میں ایک لفظ خلیقہ استعمال ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو پہاڑوں پہ بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے سے گڑھے بنے ہوئے ہوتے ہیں جن میں بہت تھوڑا سا بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے، تو وہ گڑھا یا وہ سوراخ جس کے اندر بارش کا بہت تھوڑا سا پانی جمع ہو سکتا ہو، اس گڑھے کو خلیقہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کنواں کھودتے وقت جو انسان پہلی کدال مارتا ہے اور اس کدال سے چھوٹا سا گڑھا بن جاتا ہے، اس میں تھوڑا سا پانی آ سکتا ہے، اس کو بھی خلیقہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب صحرا میں تھوڑی تھوڑی بارش ہوتی ہے تو بارش کے قطروں اور صحرا کی جو ریت ہوتی ہے جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو ایک چھوٹا سا جو ہے ایک گول سا مٹی کا ڈھیلا بن جاتا ہے، تو اس چھوٹے سے گول سے مٹی کے ڈھیلے کو بھی جو ہے وہ خلیقہ کہا جاتا ہے اور اس کو اثر المطر بھی کہا جاتا ہے۔ خلوق ایسے بادلوں کو کہا جاتا ہے جو کہ بکھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں بڑھ جاتے ہیں، لہٰذا ان کے اندر بھی جو ہے وہ پانی کی مقدار بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ اسی سے لفظ جو ہے وہ خلائق بنتا ہے، اور خلائق کہا جاتا ہے کہ جہاں 2-3 بڑے بڑے پتھروں کو یا چٹانوں کو آپس میں جوڑ کے بارش کے پانی کو محفوظ کیا جا سکے، اور یہ عموماً ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پہ کنواں نہیں کھودا جا سکتا۔
ان تمام معنوں کو دیکھتے ہوئے جو ہمیں اس لفظ کا کانسیپٹ سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ کسی چیز کو بہت تھوڑی مقدار میں محفوظ کر لینا، ریزرو کر لینا، اور دوسرا معنی جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کسی چیز کا اتنا چھوٹا ہونا کہ اس میں اتنی ہی چیز جو ہے یعنی کہ بہت تھوڑی مقدار میں، قلیل مقدار میں کوئی چیز اس کے اندر سما سکتی ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت کچھ تخلیق کیا ہے۔ بعض ایسی تخلیقات ہیں جو کہ بہت بڑی ہیں، جیسے کہ آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ایسی بھی مخلوقات نظر آتی ہیں جو بہت باریک ہیں، بہت چھوٹی ہیں۔ تو گویا کہ دنیا میں وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جس کو اللہ پاک نے تخلیق کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اور پھر اس سے زیادہ خوبصورت معنی یہ کہ دنیا میں جو چھوٹی سے چھوٹی بھی مخلوق ہے وہ بھی اپنے اندر کچھ ریزرو کیے ہوئے ہے، اس کے اندر بھی کسی چیز کی کیپیسٹی ہے، صلاحیت ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہوگا۔ لہٰذا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو بھی بے مقصد یا بغیر نفع کے جو ہے وہ تخلیق نہیں کیا ہے۔ لہٰذا دنیا میں کوئی مخلوق کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، لہٰذا اس کے اندر بھی کوئی نفع ضرور ہوتا ہے اور اس کا بھی کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم مچھر پہ غور کرتے ہیں، اور مچھر سے بھی زیادہ جو ہے یہ وائرس، یہ جراثیم، یہ بیکٹیریا جن کو صرف مائکروسکوپ کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے، تو گویا کہ یہ بھی کوئی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ان کے اندر بھی کسی چیز کی صلاحیت ہے، کچھ انہوں نے بھی اپنے اندر ریزرو کیا ہوا ہے۔ اب اتنے خوبصورت لفظ کو یہاں پہ جو ہے وہ سزا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ اتنا معمولی سا حصہ بھی، اتنی تھوڑی مقدار میں بھی کوئی حصہ جو ہے اس شخص کو آخرت میں نصیب نہیں ہوگا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتا ہے۔ اور پھر اتنے معمولی حصے کی نفی جو ہے وہ لا کے ذریعے کی جا رہی ہے، جس میں مکمل طور پہ کسی چیز کی نفی کا ہونا پایا جاتا ہے، تو گویا کہ کسی بھی قسم کا کوئی حصہ جو ہے انہیں آخرت میں نصیب نہیں ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اتنی شدت کیوں، اللہ تعالیٰ کی اتنی ناراضگی کیوں؟ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جاننے کے بعد، اس کے عہد کو جاننے کے بعد، پھر اس کے بعد اس عہد کو توڑنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑی بددیانتی ہے۔ لہٰذا پھر ہمیں یہاں پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کون کون سے عہد ہیں۔ چلیں ایک تو آسمانی عہد ہو گیا، لیکن دنیا میں ہمارے ماں باپ کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، ہمارے لین دین کے جو معاملات ہوتے ہیں، ہمارے تجارت کے معاملات ہوتے ہیں، ہمارے علم کے ساتھ، ہمارے رشتوں کے ساتھ کس قسم کے عہد ہوئے ہیں، اور کہاں ہم اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں، اپنے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، بہت چھوٹا سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنا عہد، اپنا وعدہ، اپنی قسم کو پورا نہیں کر سکتا، تو گویا کہ اس شخص کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر دوسری سزا یہ بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے کلام بھی نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی انسان کھڑا ہو، ہم کسی کے گھر جائیں اور ہم کسی سے بات کرنا چاہیں اور وہ ہم سے بات نہ کرے، تو ہمیں ذلت کتنی محسوس ہوتی ہے اور اس کا دکھ کتنا محسوس ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کسی سے بات چیت نہیں ہوتی، مگر کم سے کم آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے، ہم ایک دوسرے کی نظروں میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کی بھی نفی کی جا رہی ہے کہ دیکھنا بھی جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو چوتھی سزا یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ پاک نہیں کریں گے۔ اہل ایمان کے لیے جہنم کی سزا ہوگی، وہ ان کو گناہوں سے پاک کرنے کا سبب بنے گی، اور جیسے ہی وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے تو انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن فرمایا کہ ان کی سزا کیسی ہے کہ وہ آگ انہیں پاک نہیں کرے گی، اس لیے کہ اس کے بعد جو پانچویں سزا بتائی جا رہی ہے کہ ان کے لیے عذاب علیم ہوگا، دردناک عذاب ہوگا، تو یہ مسلسل جو ہے وہ بڑھنے والا عذاب ہے۔ عذاب علیم میں بھی ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جب یہ انسانی نفسیات ہے کہ اس کو اگر ایک ہی تکلیف بار بار دی جائے تو وہ بعض اوقات اس تکلیف کا عادی ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو آگ منہ میں بھی ڈال لیتے ہیں، آگ میں چھلانگ بھی لگا لیتے ہیں، کوئی شیشے کھا جاتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کے اندر اس بات کی بھی صلاحیت ہے کہ وہ کسی درد کو، کسی تکلیف کو جو ہے وہ سسٹین کر لیتا ہے۔ لیکن علیم کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے، صفت کا صیغہ ہے کہ مسلسل وہ درد جو ہے وہ بڑھتا رہے گا۔ اگر ایک درد کو وہ سہنا سیکھ جائیں گے یا اس کو قبول کر لیں گے تو اگلا درد اس سے مزید بڑھ جائے گا، پھر اس سے اگلا درد اس سے مزید بڑھ جائے گا۔ تو گویا کہ علیم کو صفت کے ساتھ بیان کرنے میں جو نقطہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ درد کا مسلسل بڑھتے چلے جانا۔